بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہے فرعون کی باندی کے حوالے سے۔ فرعون نے اپنی باندی کے ساتھ کتنا دردناک سلوک کیا تھا۔ فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا، وہ نہایت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو دین کی دعوت دی اور سیدھا راستہ دکھایا اور ان کو جھوٹے خدا سے دور رہنے کا کہا۔ فرعون کے محل میں ایک باندی رہتی تھی، اس کا نام مشاطہ تھا۔ اس نے دین اسلام قبول کر لیا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی کہ کنگھا اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کنگھا اٹھا لیا۔ اس کے یہ کلمات فرعون کی بیٹی نے سن لیے اور اس سے کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے جو سب سے بڑا اور مہربان ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رب تو صرف میرا باپ فرعون ہے۔ باندی نے کہا نہیں، میرا، تمہارا اور فرعون کا، ہم سب کا رب صرف اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سنا تو آ کر اپنے باپ کو بتایا کہ ہمارے محل کی ایک باندی مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ سن کر فرعون بہت غصہ ہوا اور اس باندی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ باندی نے کہا کہ میرا رب صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ فرعون نے کہا کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ باندی نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو نہیں ہے۔ جواب سن کر فرعون بہت غضبناک ہوا۔ اس نے باندی کو سزا دینے کے بارے میں سوچا کہ وہ اسے ایسی سزا دے گا کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کرنے کا نہ سوچے۔ وہ عورت اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی اور یہ بات فرعون جانتا تھا۔ فرعون نے اس کے بچوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو تیل میں ڈال دو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت روئی، لیکن اس نے صبر سے کام لیا۔ اس جلتے ہوئے تیل میں اس کے بچوں کو ڈالا جانے لگا تو بچہ چیخ چیخ کر کہتا رہا، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ لیکن اس عورت نے صبر سے کام لیا۔ اس جلتے ہوئے تیل میں اس عورت کے بچے کو ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس کے سارے بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اور اب اس کی گود میں اس کا شیرخوار بچہ رہ گیا تھا۔ جب فرعون نے سپاہیوں سے اس کی گود سے بچے کو چھیننے کا کہا تو اس کی روح کانپ گئی، وہ رونے لگی، لیکن اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ فرعون نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، تو مان جا کہ تیرا خدا میں ہوں۔ اگر تو مان لیتی ہے تو تیرے اس بچے کو بخش دیا جائے گا۔ لیکن اسی وقت معجزہ ہوا اور وہ شیرخوار بچہ بولنے لگا کہ ماں، تو اپنی بات پر قائم رہنا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے اور آخرت کی زندگی بہت اچھی ہے۔ یہ سن کر محل میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تجھے اپنا رب نہیں مانتی، میرا رب صرف اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے تجھے بھی پیدا کیا، اور موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس کے معصوم بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ اب اس عورت کے پاس کچھ نہ رہا تھا، اور اب اس عورت کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید نظر آئی
کہ شاید یہ مجھے خدا ماننے کو تیار ہے، لیکن اس عورت نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس عورت کا جذبہ دیکھ کر محل میں موجود تمام لوگ حیران تھے، اور فرعون بھی دل ہی دل میں پریشان تھا اور اس پر بہت غصہ تھا۔ فرعون نے اس عورت کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اس عورت پر کیا گزری تھی یہ بات اس کا رب اچھی طرح جانتا تھا۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے آقا جب معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے، معراج کی رات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصر کی طرف سے بہت پیاری خوشبو آنے لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصر میں ایک خاتون تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دی تھی۔ یہاں پہ وہ دفن ہے، اس لیے یہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے اور تا قیامت یہ خوشبو آتی رہے گی۔ ایسے تھے اللہ کے پیارے لوگ جو دین کی خاطر اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرتے تھے۔ وہ فرعون جس نے اس کے بچوں اور اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا، وہ فرعون مرنے کے بعد بھی آج تک نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ اس کی لاش کو اللہ نے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ بے شک جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ ہمیں دین بہت آسانی سے مل گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔